عزیز دوستو، صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت کا پیار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام ماننے کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ بنایا کہ ہم ہر مہینے نبی پاک کے اہل بیت کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ دیا کریں گے۔ نذرانہ لینا اور دینا سنت ہے، مطالبہ کرنا منع ہے۔ اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر توجہ کرنا منع ہے۔ تو وہ پیسے لے کے صحابہ در رسول پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر دیا۔ فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا۔ تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے اور آپ نے بھی سننا ہے تو کچھ ٹائم تو دیں نا، چلیں اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑا سا سنیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے، نہیں میرے لیے نہیں۔ اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں جب تک خالص رضا الہی کی نیت نہ ہو تب تک اس کا اجر نہیں ہوتا۔ تو آپ چپ کر کے بھی سنیں گے تو میرے لیے یہ بھی بہت کافی ہے، لیکن توجہ میری بات پہ رہے تو بڑا اچھا ہے۔ آپ حضرات غور کریں گے، اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ اہل بیت حضور کے قریبی، خود نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور گھر کے اندر جو قریبی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے، تو محبوب اس کے علاوہ کوئی خاص لوگ بھی بتا دیے جائیں؟ تو محبوب نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، یہ میرے قریبی ہیں، ان سے پیار کرنے کا حکم ہے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پیار نہیں ہوتا، بحث ہوتی ہے۔ ہمارا بحث کا دور ہے، یکم محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ فضول سا ایک آدمی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ پہ داڑھی بھی نہیں، اس نے کوئی فضول سی بات کر دی ہے، وہ کلپ کسی نے سن لیا ہے، وہ لے کے گھومتا پھر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جواب دیں۔ تو میں نے کہا بندہ تو دیکھ لو، اب ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دیں بھائی، اب ہر ایک کا جواب تھوڑی، میری یہ نوجوان خاص توجہ کریں، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، اب ہر ایک کا جواب دیا جائے گا؟ پہلے اس کا معیار دیکھا جائے گا۔ آپ بھی ہر ایک کی بات نہ سنا کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ حضور کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا دین ہے، جب تم اس کا علم حاصل کرنا ہے تو تم نے دیکھ لینا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو محبوب نے خود فرمایا کہ دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ بحث سے بچیں، الجھیں نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے، کوئی بات ملتی تھی تو عمل کرتے، اب لوگ بحث کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ بھئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میلاد شریف جائز ہے، پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، عرب میں، عجم میں، ہر جگہ، لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کو سنی اٹھ کے پوچھنے لگ جاتا ہے جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا، تو آپ بتائیں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تے میں کیا ساڈے کولوں تے تو ہی نہیں منیا ساری عمر، تے انہوں اسا کی منانا ہے؟ تینوں ہی نہیں سمجھ آئی بیلیا، تو پھر پوچھ رہا ہے ہر سال ہی کہ منانا ہے کہ نہیں منانا۔ تو عمل کریں، عمل کریں، بحث نہ کریں۔ صحابہ بحث نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، انہوں نے بحث نے عمل کیا، عمل کیا، ساری زندگی عمل میں گزاری۔ یہ جو عقل ہوتی ہے نا، عقل، یہ تو بہت زیادہ عقل مند آدمی، آپ کو پتہ ہے خودکشی کون کرتا ہے؟ بہت عقل مند آدمی خودکشی کرتا ہے۔
کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے سیاںا سمجھتا ہے۔ دکھ جب بتایا جاتا ہے تو دکھ بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو بتاؤں اتنا سیاںا ہو کے، تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ جو عقل ہے نا، عقل، اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، 2 3 4 منٹ نہیں تنقید کرتی، بلکہ ہر وقت ہی کرتی رہے، فرصت ہی نہیں، فارغ بیٹھتی نہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ تو مان چپ کر کے، بحث نہ کر، مان۔ یہاں لوگ عقل مند بنے ہوئے ہیں، وہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ نہیں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو بحث کر رہا ہے بھائی، تو ڈیوٹی کر۔ غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام، وہ بحث نہیں کرتے۔ ہم سارے نبی پاک کے غلام ہیں نا جی؟ ادھر دیکھیں میری طرف، امام حسین کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، تو نوکری کرنی ہے کہ بحث کرنی ہے؟ لیکن ہم بحث کر رہے ہیں، پابندی سے بحث ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ایک غلام خرید کے لائے بازار سے، تو آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، آپ دے کے دیکھنا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جو ٹکڑا بچ گیا ڈال دینا، میں چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے کمرے ہیں، حجرے ہیں، کوئی حجرہ پسند کر لے، کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، غلام نوکر کی تھے نخرہ کی، غلاموں کے نخرے، غلام عمل کرتے، غلام عمل کرتے۔ غلاموں نے جب دیکھا نا کہ غلامی کرنی ہے تو کھل کے غلامی کی، بحث نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، عمر چھوٹی تھی، عمر عام آدمی نہیں، جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں۔ کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں جا دوڑ جا، کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا، میں نہیں ملتا۔ اتنا بڑا آدمی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بات نعروں میں نہ رہ جائے، کوئی سمجھ آئے آپ کو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ۔ ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، ادب کرنا، آداب کرنا، بزرگ کا، سید کا، عالم کا، ہم نکلتے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ، جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی۔ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر اخلاق آتے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی آتا ہے جمعے والے دن، جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹا آ جاتا ہے چھوٹے والا، اب وہ چھوٹا ہے اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں کوئی اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو گھر لے جاؤ۔ بھائی بچے بچے ہوتے ہیں، تو اب بچوں کے ساتھ گفتگو جمعے میں تھوڑی شروع کر دی جائے گی، تقریر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بچے۔ امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں۔ ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی، امام حسن اور حسین، تو جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے۔ حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا۔ نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، منبر پہ بٹھایا، اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں۔ محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی، یہ کمزور نہیں بنا دیتی، بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے۔ یعنی یہ وہ درویش آدمی نہیں، ملنگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے، یہ وہ والا بندہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے جری آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں۔ بڑا جری دلیر آدمی حضرت عمر۔ امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس، جب سیدھے منبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دو۔ امام حسین آئے،
تو کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ. میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا. تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے, نیچے اترو, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, نیچے اترو, یہ میرے. حضرت علی نے پھر پکڑا, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے تو بات نہیں نہ کر رہا, میرے ساتھ کر رہا ہے نا, تو کرنے دو. یہ صرف آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ پکار کر چپ نہ کر جایا کریں, مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں. بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں, 2 شہزادوں کی لڑائی, وہ جی سیاسی معاملات. ذرا سوچیں سمجھیں, معمولی آدمی کی بات نہیں. حضرت عمر اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. تو جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے, اتر کے نیچے چپ کر کے. تو امام حسین فرمانے لگے جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ. حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں یار, ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے, میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں, تو جاؤں کدھر, کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا. یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے, کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا. امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. کوئی نہیں بیٹھ جاؤ. اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ, دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو, میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر مجھے حسین نے اتارا, اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے. کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے, ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو, اس لیے کہ مجھے امام